معزز سامعین و محترم حاضرین اور بزم نعت و منقبت کے ذریعے سے لائیو ویڈیو سننے والے تمام سامعین، حاضرین اور قارئین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین، وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راج الوفا، وجہ الشفا، شمس الضحا، بدر الدجا، عین التقا، عین النقا، کشف الخطا، نہر السنن، بحر المنن، صاحب جود و کرم، نور مجسم، شفیع الامم، سید المرسلین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود پاک با آواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں بزم نعت و منقبت کے ایڈیٹر، ایڈمن کا شکر گزار ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں۔ علی جناب حضرت علامہ حافظ و قاری امان اللہ صاحب قبلہ مد ذلہ النورانی اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد شہاب الدین رضوی صاحب قبلہ مد ذلہ النورانی اور ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری علی جناب ہدایت علی نوری صاحب قبلہ کہ ہماری جماعت کے ان معزز علماء اور شعراء نے آج مجھ جیسے حقیر سراپا تقصیر کو اس لائق سمجھا اور ان معزز اکابر علماء کی دعائیں ہیں کہ آج یہ ناچیز آپ حضرات کے روبرو ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم مجھے رمضان المبارک کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے مابین پیش کرنے کی سعادتیں
عطا فرمائے۔ صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے۔ صائم کو مبارک ہو یہ نو عید رحمت، صائم کو مبارک ہو یہ نو عید رحمت، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ خالق کائنات ہے، اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے، ہم سب مرزوق ہیں، اللہ معبود ہے، ہم سب عابد ہیں، اللہ مسجود ہے، ہم سب ساجد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا لاچار، محتاج ہو یا غنی، شاہ ہو یا گدا، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، روسی ہو یا جاپانی، ترکستانی ہو یا افغانستانی، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، عربی ہو یا عجمی، حکومت کا پاسبان ہو یا سیاست کا نگہبان، اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے گورا ہو یا کالا، اندھا ہو یا لنگڑا، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنا دیتا ہے کہ لینے والوں کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، مگر اس کی عطا ختم نہیں ہو۔ رب فرماتا ہے میرے بندے تم ہر وقت میرے سامنے جھولیاں پھیلا کر کے رکھ، تو بندہ جو ٹھہرا ہے میں تمہیں نوازتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پروردگار عالم جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے تمام بندوں پر رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں خدا بند قدوس گناہگار بندوں کو نیکوکار بناتا ہے اور نیکوکار بندوں کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے تمام بندوں سے، ایمان والوں سے سال میں ایک بار امتحان لینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تم سال بھر تک میری نعمتیں کھاتے ہوئے آئے ہو، کیا تم انہیں ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ تم انہیں 30 دنوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ تو یہی آزمائش اور امتحان ہے کہ رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ اٹکیلیاں لیتا ہوا اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لاتا ہے۔ اولہ رحمت
वअवसतहु मग़फ़िरतुन वआख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो अजीमुल शान महीना है जिसका पहला अशरा यानी एक रमज़ानुल मुबारक से लेकर 10वीं रमज़ानुल मुबारक तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। और फिर औसतहु मग़फ़िरतुन, और जब 10 रमज़ान गुजर जाते हैं तो 11वीं रमज़ान से लेकर के 20वीं रमज़ान तक के बारे में पैगंबर फरमाते हैं कि दूसरा अशरा जब नाजिल होता है तो खुदावंदे कुद्दूस अपने तमाम गुनाहगार बंदों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता रहता है। और जब तीसरा अशरा शुरू हो जाता है यानी 21 तारीख से लेकर 29 या 30 रमज़ानुल मुबारक, ये जब दौर शुरू होता है तो रब फरमाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब तबारका व तआला अपने तमाम गुनाहगार बंदों के गुनाहों को माफ फरमा करके व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से उन्हें निजात दे देता है। यानी खुदावंदे कुद्दूस रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में अपने तमाम बरकत, अपने तमाम बंदों पर रहमत और नूर की बारिश बरसा करके उसे नहला देता है। और जब दूसरा अशरा शुरू होता है तो खुदावंदे कुद्दूस उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसे गुनाहों से पाक और साफ कर देता है। और जब बंदा गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है तो परवरदिगार आलम उन तमाम बंदों को जहन्नम से आजादी दे करके जन्नत का हकदार बना देता है। वइत्क़ुम मिनन नार वाखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और अखीर अशरे में परवरदिगार आलम गुनहगार बंदों को जहन्नम से आजादी देता है। तो यही वो शौक़ इम्तिहान है कि हर मर्द मोमिन भूख की तड़प और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके रोज़ा रखता है। ये और बात है कि इस इम्तिहान में वो कामयाब हो या नाकाम, मगर इतना मुसल्लम है जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, भूख की तड़प को बर्दाश्त कर लेता है, प्यास की शिद्दत को ज़ब्त कर लेता है, नफ्से अम्मारा को कंट्रोल कर लेता है, ख्वाहिशात नफसानी को ठुकरा देता है, तो खुदावंदे कुद्दूस उस बंदे मोमिन के लिए मुज़्दए खुशखबरी अता फरमाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे रोज़ा मेरे लिए। जब कोई बंदा भूख की तड़प और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, नफ्से अम्मारा को कंट्रोल करता है, ख्वाहिशात नफसानी को ठुकरा देता है, तो अल्लाह तबारका व तआला ऐसे बंदे के लिए फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला मैं देने वाला हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और दूसरी हदीस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी सरकार फरमाते हैं कि दूसरी हदीस में यूं है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। अल्लाह तबारका व तआला अपने बंदों से, उन बंदों से कहता है जो रोज़ा रखते हैं, जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उन खुश नसीब और खुशबख्त बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदो अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना उज्ज़ा बिही, और इसका बदला मैं खुद ही हूं तुम्हारे लिए। क्या मतलब कि परवरदिगार आलम ने मुबारका में खुदावंदे कुद्दूस ने ये रिजल्ट आउट कर दिया, ये नतीजा बरामद कर दिया कि ऐ मेरे बंदो, तुम नमाज पढ़ोगे तो उसका सवाब मैं दूंगा, तुम ज़कात दोगे तो उसका अज्र मैं दूंगा, तुम जिहाद करोगे तो उसका अज्र मैं दूंगा।
तुम हज करोगे तो उसकी नेकी मैं दूंगा, लेकिन सुनो जब तुम रोजा रखोगे और रोजे के इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो नेकी और सवाब क्या, अजर और जज़ा क्या, मैं खुद ही तुम्हारा हो जाऊंगा। खुद खुदा तुम्हें नसीब हो जाएगा, खुद तुम्हें मालिके हकीकी मिल जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने ये रिजल्ट आउट कर दिया, ये नतीजा बरामद कर दिया कि ए मेरे बंदो, तुम नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, रोजा रख नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, जिहाद करोगे जन्नत मिलेगी, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करोगे जन्नत मिलेगी, गरीबों की इमदाद करोगे जन्नत मिलेगी, यतीमों की रखवाली करोगे जन्नत मिलेगी, बेवाओं का सहारा बनोगे जन्नत मिलेगी, मजलूमों की फरियाद रसी करोगे जन्नत मिलेगी, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करोगे जन्नत मिलेगी, लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करोगे जन्नत मिलेगी, सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारोगे जन्नत मिलेगी। तो ऐ मेरे बंदो, तुम नेक अमाल करोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नमाजें पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, यतीमों की मदद करोगे जन्नत मिलेगी। मगर सुनो सुनो, जब तुम माह रमजान में रोजा रखोगे और रोजे के इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत वाला तुम्हें मिल जाएगा, मालिके हकीकी मिल जाएगा, खुद खुदा तुम्हें नसीब हो जाएगा। तुझसे ही मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे ही मांग ली सारी कायनात, मुझ जैसा गदा नहीं तुझ जैसा सखी नहीं। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया था। रमजानुल मुबारक की बे इंतहा बरकतें, अज़मतें, रिफ़ातें, सआदतें हैं। अल्लाह तबारका व तआला से दुआ करता हूँ कि खुदा बंदे कुद्दूस तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को, ईमान वालों को, मोमिनों को रमज़ान की बरकतें, सआदतें, रहमतें, अज़मतें अता फरमाए और तमाम अहले ईमान के ईमान की हिफाजत फरमाकर आज के इस वबाई इमराज यानी कोरोना वायरस से उसे अमन व अमान अता फरमाए। और रमज़ान के तवस्सुल से बारगाहे इज़्दी में दुआ करते हैं, ये वो अजीम शान महीना है जिसमें अमले कलील पर जज़ाए जलील अता की जाती है। सुनो, रमज़ान, शहरो रमज़ान, कुरान करीम में क्या है? शहरो रमज़ान। तो लफ्ज़े रमज़ान में कितने हुरूफ हैं? 5 हुरूफ हैं। रा, मीम, ज़ाद, अलिफ, नून। मुफस्सिरीन किराम बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में फरमाते हैं, पांच हुरूफ हैं, रा, मीम, ज़ाद, अलीफ, नून। रा से मुराद रहमते इलाही है, मीम से मुराद मोहब्बते इलाही है, ज़ाद से मुराद ज़माने इलाही है, अलीफ से मुराद अमाने इलाही है और नू से मुराद नूरे इलाही है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 5 काम ज़्यादातर किए जाते हैं, 5 अमल लोग कसरत से करते हैं। पहला, रोज़े रमज़ान, रोज़ा रखते हैं। दूसरा, तरावीह। तीसरा, कुरान की तिलावत। और चौथा, एतिकाफ,
پانچواں شب قدر کی برکت. رمضان کے مہینے میں یہ 5 عمل کثرت سے لوگ کرتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، تراویح کی نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کثرت سے کرتا ہے، اعتکاف کر کے مسجد میں ٹھہرتا ہے اور شب قدر کی برکتیں حاصل کرتا ہے، تو ایسے خوش نصیب بندے کو پروردگار عالم رحمت الہی سے مالا مال فرماتا ہے، محبت الہی سے مالا مال فرماتا ہے، زمان الہی سے مالا مال فرماتا ہے، امان الہی سے مالا مال فرماتا ہے، نور الہی سے مالا مال فرماتا ہے. اور پروردگار عالم محبت الہی، زمان الہی، نور الہی، امان الہی، رحمت الہی سے بندے کو مالا مال فرما کر کے اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے. بس رمضان کی ایک آخری فضیلت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، کیونکہ میرے محبین اور ہمارے اکابر علماء جن کا بھی میں نے نام لیا وہ منتظر ہیں کہ حضرت کا اب وقت تمام ہو رہا ہے اور باتیں لمبی ہو رہی ہیں. میں اپنی باتوں کو لمبی نہ کر مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ اکثر میں کہا کرتا ہوں طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ کیا، کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ تحیۃ والسلام کو میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے تاکہ وہ 2 اندھیروں کی ضرر سے محفوظ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے خالق ارض و سما، وہ 2 نور کون کون ہیں؟ تو پروردگار نے فرمایا ایک نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے خالق ارض و سما، وہ 2 اندھیرے کون کون ہیں؟ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا میدان محشر کا اندھیرا ہے. خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر مہربان ہے. اس حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ماہ رمضان کا قدرداں روزے رکھ کر اپنے پروردگار عالم کی برکتوں رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کر کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتے ہیں. نیز اس حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا. سرکار فرماتے ہیں سنو، 2 نور اور 2 اندھیرے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اندھیروں کے لیے روشنی کا وجود نہایت ضروری ہے. اندھیروں کے لیے روشنی کا وجود لازمی ہے. اللہ جل شانہ کے اس احسان عظیم پہ ہم سب قربان ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو نور رمضان اور نور قرآن عطا فرمایا.
تاکہ ہم قبر کے اندھیروں سے محفوظ رہیں اور میدان محشر کے اندھیروں اور ضرر سے بھی محفوظ رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نور رمضان قرآن کل میدان محشر میں بندے مومن کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس بے کسی بے بسی کے عالم میں نور رمضان روزے دار انسان کے لیے بارگاہ عزتی میں حاضر ہو کر عرض کرے گا۔ نور رمضان خدا بند قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے خالق کائنات، اے پاک پروردگار، یا رب العالمین، میں نے تیرے اس گناہگار بندے کو دن کے وقتوں میں کھانے پینے اور جمع کرنے سے روک رکھا تھا۔ اے پاک پروردگار، میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما، میری اس کے حق میں شفاعت کو قبول فرما۔ جو ہی یہ روزے نور رمضان کہہ کر کے خاموش ہوگا، فوراً پروردگار عالم کی بارگاہ میں نور قرآن حاضر ہو جائے گا اور نور قرآن حاضر ہو کر کے عرض کرے گا، اے پاک پروردگار، میں نے اسے رات کے ایام میں، رات کے دنوں میں، رات کے ماہ رمضان کی راتوں میں اسے سونے اور استراحت سے باز رکھا تھا، میں نے اسے تراویح کی نماز میں، نوافل میں، اعتکاف میں مصروف رکھا تھا اور سونے سے باز رکھا تھا۔ اے خالق ارض و سما، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ جو ہی روزہ رمضان اور نور قرآن ایک طرف، نور رمضان ایک طرف، نور رمضان بھی شفاعت کر رہا ہے، نور قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب نور قرآن اور نور رمضان یہ دونوں اس گناہگار بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو خداوند قدوس کی رحمت جوش میں آئے گی اور پروردگار عالم فرمائے گا، اے نور قرآن، اے نور رمضان، میں نے تم لوگوں کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی ہے، جاؤ اس گناہگار بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ پھر پروردگار عالم سے جنت کی طرف لے جانے کا حکم دے دے گا، اسے جنت میں داخل۔ یہ ایسا عظیم الشان اور ایسا مقدس مہینہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، میں اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رفعتیں آپ کے سامنے کیا عرض کر سکوں۔ انہی باتوں کو عرض کر رہا ہوں جو سرور کائنات نے آج سے 1450 برس پہلے ہمیں اس رمضان کی عظمت کو بتایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، رفعتیں حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب ہے۔ یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اسی تیسرے عشرے میں شب قدر بھی آتی ہے اور شب قدر کی بے انتہا برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے اسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا میں ثواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سورہ قدر اٹھا کر کے دیکھیے، یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک مکمل سورہ کو نازل فرمایا، ایک مکمل سورہ نازل کی۔
اور وہ سورہ قدر ہے. سورہ قدر میں ہے خیر من الف شہر. شب قدر اتنی مقدس رات ہوتی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. گویا اگر کسی نے شب قدر میں عبادت کر لی، شب قدر کو حاصل کر لیا، تو اسے 83 سال 3 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر اگر کبھی موقع ملے تو میں شب قدر کی عظمت اور رفعت کو ضرور بتاؤں گا، اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ شب قدر ہر سال کی 27ویں شب کو ہوتی ہے. جبکہ 27ویں شب قدر کے بارے میں فقہائے کرام کا بڑا زبردست اختلاف ہے، مگر ہمارے امام اعظم اور حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ہر سال شب قدر 27 رمضان المبارک کی شب ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند قدوس ہم سبوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق اور رفع عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و محترم حاضرین، اور بزم نعت و منقبت کے ذریعے سے لائیو ویڈیو سننے والے تمام سامعین، حاضرین اور قارئین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ. وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین. وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راج الوفا، وجہ الشفا، شمس الضحا، بدر الدجا، عین التقا، عین النقا، کشف الخطا، نہر السنن، بحر المنن، صاحب جود و کرم، نور مجسم، شفیع الامم، سید المرسلین، جان عالمین، طہ و یاسین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں
ہدیہ درود پاک با آواز بلند پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں بزم نعت و منقبت کے ایڈیٹر ایڈمن کا شکر گزار ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں علی جناب حضرت علامہ حافظ و قاری امان اللہ صاحب قبلہ مد ذلہ النورانی اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد شہاب الدین رضوی صاحب قبلہ مد ذلہ النورانی اور ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری علی جناب ہدایت علی نوری صاحب قبلہ کہ ہماری جماعت کے ان معزز علماء اور شعراء نے آج مجھ جیسے حقیر سراپا تقصیر کو اس لائق سمجھا اور ان معزز اکابر علماء کی دعائیں ہیں کہ آج یہ ناچیز آپ حضرات کے روبرو ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم مجھے رمضان المبارک کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے مابین پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے۔ سائم کو مبارک ہو یہ نو عید رحمت، سائم کو مبارک ہو یہ نو عید رحمت، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ خالق کائنات ہے، اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے، ہم سب مرزوق ہیں، اللہ معبود ہے، ہم سب عابد ہیں، اللہ مسجود ہے، ہم سب ساجد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا لاچار، محتاج ہو یا غنی، شاہ ہو یا گدا، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، روسی ہو یا جاپانی، ترکستانی ہو یا افغانستانی، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، عربی ہو یا عجمی، حکومت کا پاسبان ہو یا سیاست کا نگہبان، اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے گورا ہو یا کالا، اندھا ہو یا لنگڑا، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنا دیتا ہے کہ لینے والوں کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، مگر اس کی عطا ختم نہیں ہو۔ رب فرماتا ہے میرے بندے تم ہر وقت میرے سامنے جھولیاں پھیلا کر کے رکھ، تو بندہ جو ٹھہرا ہے میں تمہیں نوازتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پروردگار عالم جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے
جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے تمام بندوں پر رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں خدا بند قدوس گناہگار بندوں کو نیکوکار بناتا ہے اور نیکوکار بندوں کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے تمام بندوں سے، ایمان والوں سے سال میں ایک بار امتحان لینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، تم سال بھر تک میری نعمتیں کھاتے ہوئے آئے ہو، کیا تم انہیں ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ تم انہیں 30 دنوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ تو یہی آزمائش اور امتحان ہے کہ رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ اٹکیلیاں لیتا ہوا اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لاتا ہے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی ایک رمضان المبارک سے لے کر 10ویں رمضان المبارک تک اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور پھر اوسطہ مغفرۃ، اور جب 10 رمضان گزر جاتے ہیں تو 11ویں رمضان سے لے کر کے 20ویں رمضان تک کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوسرا عشرہ جب نازل ہوتا ہے تو خدا بند قدوس اپنے تمام گناہ گار بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہتا ہے، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے یعنی 21 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک، یہ جب دور شروع ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے تمام گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر کے وآخرہ عتق من النار، جہنم سے انہیں نجات دے دیتا ہے۔ یعنی خدا بند قدوس رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اپنے تمام برکت، اپنے تمام بندوں پر رحمت و نور کی بارش برسا کر کے اسے نہلا دیتا ہے، اور جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو خدا بند قدوس اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم ان تمام بندوں کو جہنم سے آزادی دے کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ وَعِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اخیر عشرے میں پروردگار عالم گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو یہی وہ شوق امتحان ہے کہ ہر مرد مومن بھوک کی تڑپ اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہو یا ناکام، مگر اتنا مسلم ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، بھوک کی تڑپ کو برداشت کر لیتا ہے، پیاس کی شدت کو ضبط کر لیتا ہے، نفس امارہ کو کنٹرول کر لیتا ہے، خواہشات نفسانی کو ٹھکرا دیتا ہے، تو خدا بند قدوس اس بندے مومن کے لیے مزدہ خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے روزہ میرے لیے۔ جب کوئی بندہ بھوک کی تڑپ اور پیاس کی شدت
کو बर्दाश्त करता है, नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करता है, ख्वाहिशात नफसानी को ठुकरा देता है, तो अल्लाह तबारका व ताला ऐसे बंदे के लिए फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला मैं देने वाला हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और दूसरी हदीस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी, सरकार फरमाते हैं कि दूसरी हदीस में यूं है, अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, अल्लाह तबारका व ताला अपने बंदों से, उन बंदों से कहता है जो रोज़ा रखते हैं, जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उन खुश नसीब और खुशबख्त बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदो अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना उज्जा बिही, और इसका बदला मैं खुद ही हूं तुम्हारे लिए। क्या मतलब कि परवरदिगार आलम ने मुबारका में खुदावंदे कुद्दूस ने ये रिजल्ट आउट कर दिया, ये नतीजा बरामद कर दिया कि ऐ मेरे बंदो, तुम नमाज पढ़ोगे तो उसका सवाब मैं दूंगा, तुम ज़कात दोगे तो उसका अज्र मैं दूंगा, तुम जिहाद करोगे तो उसका अज्र मैं दूंगा, तुम हज करोगे तो उसकी नेकी मैं दूंगा। लेकिन सुनो, जब तुम रोजा रखोगे और रोजे के इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो नेकी और सवाब क्या, अजर और जज़ा क्या, मैं खुद ही तुम्हारा हो जाऊंगा, खुद खुदा तुम्हें नसीब हो जाएगा, खुद तुम्हें मालिक हकीकी मिल जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने ये रिजल्ट आउट कर दिया, ये नतीजा बरामद कर दिया कि ऐ मेरे बंदो, तुम नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, रोजा रख नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, जिहाद करोगे जन्नत मिलेगी, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करोगे जन्नत मिलेगी, गरीबों की इमदाद करोगे जन्नत मिलेगी, यतीमों की रखवाली करोगे जन्नत मिलेगी, बेवाओं का सहारा बनोगे जन्नत मिलेगी, मजलूमों की फरियाद रसी करोगे जन्नत मिलेगी, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करोगे जन्नत मिलेगी, लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करोगे जन्नत मिलेगी, सुन्नते मुस्तफा की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारोगे जन्नत मिलेगी। तो ऐ मेरे बंदो, तुम नेक अमाल करोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नमाजें पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, यतीमों की मदद करोगे जन्नत मिलेगी। मगर सुनो सुनो, जब तुम माह रमजान में रोजा रखोगे और रोजे के इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत वाला तुम्हें मिल जाएगा, मालिक हकीकी मिल जाएगा, खुद खुदा तुम्हें नसीब हो जाएगा। तुझसे ही मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे ही मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझ जैसा गदा नहीं, तुझ जैसा सखी नहीं। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया था। रमजानुल मुबारक की बे इंतहा बरकतें, अज़मतें, रिफ़ातें, सआदतें हैं। अल्लाह तबारका व तआला से दुआ करता हूँ कि खुदावंद कुद्दूस तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को, ईमान वालों को, मोमिनों को रमज़ान की बरकतें, सआदतें, रहमतें, अज़मतें अता फरमाए और तमाम अहले ईमान के ईमान की हिफाजत फरमाकर आज के इस वबाई इमराज यानी कोरोना वायरस से उसे अमन व अमान अता फरमाए। और रमज़ान के तवस्सुल से बारगाहे इज़्दी में दुआ करते हैं
یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ سنو، رمضان، شہر و رمضان، قرآن کریم میں کیا ہے؟ شہر و رمضان۔ تو لفظ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ را، میم، ضاد، الف، نون۔ مفسرین کرام بالخصوص حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد زمان الہی ہے، الف سے مراد امان الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 کام زیادہ تر کیے جاتے ہیں، 5 عمل لوگ کثرت سے کرتے ہیں۔ پہلا، روزہ رمضان، روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، تراویح۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت۔ اور چوتھا، اعتکاف۔ 5واں، شب قدر کی برکت۔ رمضان کے مہینے میں یہ 5 عمل کثرت سے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، تراویح کی نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کثرت سے کرتا ہے، اعتکاف کر کے مسجد میں ٹھہرتا ہے اور شب قدر کی برکتیں حاصل کرتا ہے، تو ایسے خوش نصیب بندے کو پروردگار عالم رحمت الہی سے مالا مال فرماتا ہے، محبت الہی سے مالا مال فرماتا ہے، زمان الہی سے مالا مال فرماتا ہے، امان الہی سے مالا مال فرماتا ہے، نور الہی سے مالا مال فرماتا ہے، اور پروردگار عالم محبت الہی، زمان الہی، نور الہی، امان الہی، رحمت الہی سے بندے کو مالا مال فرما کر کے اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے۔ بس رمضان کی ایک آخری فضیلت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، کیونکہ میرے محبین اور ہمارے اکابر علماء جن کا بھی میں نے نام لیا وہ منتظر ہیں کہ حضرت کا اب وقت تمام ہو رہا ہے اور باتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ میں اپنی باتوں کو لمبی نہ کر مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ اکثر میں کہا کرتا ہوں طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ کیا، کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام کو، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے تاکہ وہ 2 اندھیروں کی ضرر سے محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خالق ارض و سما، وہ 2 نور کون کون ہیں؟ تو پروردگار نے فرمایا، ایک نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے خالق ارض و سما، وہ 2 اندھیرے کون کون ہیں؟ تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا میدان محشر کا اندھیرا ہے۔
خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر مہربان ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر اپنے پروردگار عالم کی برکتوں رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کر کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں سنو، دو نور اور دو اندھیرے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اندھیروں کے لیے روشنی کا وجود نہایت ضروری ہے۔ اندھیروں کے لیے روشنی کا وجود لازمی ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس احسان عظیم پہ ہم سب قربان ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو نور رمضان اور نور قرآن عطا فرمایا تاکہ ہم قبر کے اندھیروں سے محفوظ رہیں اور میدان محشر کے اندھیروں اور ضرر سے بھی محفوظ رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نور رمضان قرآن کل میدان محشر میں بندے مومن کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک سنو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس بے کسی بے بسی کے عالم میں نور رمضان روزے دار انسان کے لیے بارگاہ عزتی میں حاضر ہو کر عرض کرے گا۔ نور رمضان خدا بند قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے خالق کائنات، اے پاک پروردگار، یا رب العالمین، میں نے تیرے اس گناہگار بندے کو دن کے وقتوں میں کھانے پینے اور جمع کرنے سے روک رکھا تھا۔ اے پاک پروردگار، میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما، میری اس کے حق میں شفاعت کو قبول فرما۔ جو ہی یہ روزے نور رمضان کہہ کر کے خاموش ہوگا، فوراً پروردگار عالم کی بارگاہ میں نور قرآن حاضر ہو جائے گا، اور نور قرآن حاضر ہو کر کے عرض کرے گا، اے پاک پروردگار، میں نے اسے رات کے ایام میں، رات کے دنوں میں، رات کے ماہ رمضان کی راتوں میں اسے سونے اور استراحت سے باز رکھا تھا۔ میں نے اسے تراویح کی نماز میں، نوافل میں، اعتکاف میں مصروف رکھا تھا اور سونے سے باز رکھا تھا۔ اے خالق ارض و سما، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ جو ہی روزہ رمضان اور نور قرآن ایک طرف، نور رمضان ایک طرف، نور رمضان بھی شفاعت کر رہا ہے، نور قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب نور قرآن اور نور رمضان یہ دونوں اس گناہگار بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو خداوند قدوس کی رحمت جوش میں آئے گی اور پروردگار عالم فرمائے گا، اے نور قرآن، اے نور رمضان، میں نے تم لوگوں کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی ہے، جاؤ اس گناہگار بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا
کر اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ پھر پروردگار عالم اسے جنت کی طرف لے جانے کا حکم دے دے گا، اسے جنت میں داخل کرنا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان اور ایسا مقدس مہینہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رفعتیں آپ کے سامنے کیا عرض کر سکوں۔ انہی باتوں کو عرض کر رہا ہوں جو سرور کائنات نے آج سے 1450 برس پہلے ہمیں اس رمضان کی عظمت کو بتایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، رفعتیں حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب ہے۔ یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اسی تیسرے عشرے میں شب قدر بھی آتی ہے، اور شب قدر کی بے انتہا برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے اسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا میں ثواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سورہ قدر اٹھا کر کے دیکھیے، یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک مکمل سورہ کو نازل فرمایا، ایک مکمل سورہ نازل کی، اور وہ سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر میں ہے خیر من الف شہر، شب قدر اتنی مقدس رات ہوتی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ گویا اگر کسی نے شب قدر میں عبادت کر لی، شب قدر کو حاصل کر لیا، تو اسے 83 سال 3 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر اگر کبھی موقع ملے تو میں شب قدر کی عظمت اور رفعت کو ضرور بتاؤں گا، اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ شب قدر ہر سال کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، جبکہ 27ویں شب قدر کے بارے میں فقہائے کرام کا بڑا زبردست اختلاف ہے، مگر ہمارے امام اعظم اور حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ہر سال شب قدر 27 رمضان المبارک کی شب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم سبوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔